بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور سورہ سجدہ روز محشر ہماری بخشش کرائے گی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کی صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے لو، مگر دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل بھی مقناطیسی قوت رکھتے ہیں، اپنے جیسوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے دنیا والوں کی طرف، اور ایک جیسے انٹرسٹ اور مقاصد رکھنے والے اپنے جیسوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ شاید ہمارا دوسروں کی طرف کشش محسوس کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں اور ہمارا محور کیا ہے۔ کچھ جملے کس قدر اطمینان بخش ہوتے ہیں، جیسے اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سنبھال لے گا، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ عزتیں رکھے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ برکتیں اور رحمتیں دے گا، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ راضی ہے، اللہ سب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹکا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور پھر اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچائے۔ اپنی تعریف بھی معیار گھٹا دیتی ہے، ایسے ہو جاؤ کہ تم کیا ہو بتانا نہ پڑے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ پاک سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ حق کو پہچانتا اور اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ مختلف قسموں کے فتنوں کا اسے ہر وقت سامنا رہتا ہے اور کسی بھی وقت راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ یہی سوچیں کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر اعمال کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر آ تو جاتا ہے، مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دے، ہمیں عطا کر ایسا قلب جو صرف تیری چاہت سے معمور ہو، جس میں دنیا کی چاہ نہ ہو، جو صرف تیرے لیے دھڑکے، کیونکہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ 3 کام بہت سخت ہیں: پیسہ کی کمی کے وقت سخاوت کرنا، تنہائی میں پرہیزگار رہنا، اور جن سے خوف یا امید ہو ان کے سامنے حق بات کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں، اور پھر میں نے خوبصورت حقیقت کو دل سے محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ اللہ کی رحمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا بہت آسان ہے،
خود حوصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جب اپنے پہ بیتتی ہے نا تو حوصلہ اور باتیں ہمت نہیں دیتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے، اور کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ وہی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور مطمئن ہو جائے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو لوگ خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پہ مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جو آپ کی پرواہ نہیں کرتا اسے جانے دو۔ محبت خوبصورت ہے لیکن آپ کی عزت نفس زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یک طرفہ محبت صرف خدا کر سکتا ہے۔ انسانوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ یک طرفہ طور پر تمام عمر نبھاتے چلے جائیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جسے بات کرنا آسان ہو، جسے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرا کرو، بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ خوشی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت، ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔